السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جس بھی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں وہ بہت اچھی چل رہی ہوگی. آپ سب کو وکیبلری کی امپورٹنس کا اندازہ تو ہوگا کیونکہ ہم سب نے بہت سارے ایسے ٹیسٹ دیے ہیں یا ہم نے بہت سارے ایسے ٹیسٹ کریک کرنے ہوتے ہیں جس میں وکیبلری کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل سارے ایسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس میں ٹرینڈنگ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, جس میں ماڈرن ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, اور اب ہم اپنے ٹرینڈنگ ورڈز اور ماڈرن ورڈز کو کیسے اپنی وکیبلری کی صورت میں ہم اس کو یاد کریں, اس کو پڑھیں. تو جو ایڈیٹوریل ہوتا ہے اس میں ٹرینڈنگ ورڈز اور ماڈرن ورڈز یوز کیے جاتے ہیں تاکہ اگر ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں تو ہماری جو وکیبلری کی پرابلم ہوگی وہ تو کسی حد تک کم ہوگی. اس کے لیے ہم نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے, آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. ڈیلی بیسس پہ آپ کو وکیبلری بھی فراہم کی جائے گی اور ایڈیٹوریل بھی, تو کسی حد تک تو آپ کی انگلش کی پرابلم سولو ہو جائے گی. وکیبلری اور ایڈیٹوریل اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے. آپ اس کو اس ویڈیو کے بایو میں لنک ہے, وہاں پہ کلک کر کے آپ اس واٹس ایپ گروپ کی پیڈ سروسز حاصل کر سکتے ہیں. سروسز اس کی فی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور آپ اس کو لے کے ڈیلی بیسس پہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ایڈیٹوریل کو پڑھ سکتے ہیں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی وکیبلری. دا فرسٹ ورڈ از ایبسیمل. ایبسیمل از این ایڈجیکٹو. ایبسیمل مینس از بہت گہرا ہونا اور بہت معقول ہونا, لائک بہت ڈیپ ہونا. ایبسیمل از ایڈجیکٹو. Abysmal is adjective that seems to have no bottom, similar to the depth of an abyss. Abysmal, if we describe the abysmal word, that is something that extremely depth, profound or incomprehensible. Like جس کے بہت گہرا ہونا, بہت اس کی شیلو نہ ہونا, سپرفیشیل نہ ہونا, بہت اس کا انکمپریہنسیبل ہونا. اب باٹم لیس کیا ہے؟ باٹم لیس کو اگر ہم ڈیفائن کریں, اٹس مین سم تھنگ دیٹ سیمس ٹو ہیو نو باٹم, لائک جس کا کوئی باٹم, اس کی کوئی تہ نہیں ہے. سملر ٹو دا ڈیپتھ آف این ایبیاس, وہ بہت گہرا ہے. Profound, that describes something that is depth, significant or intellectually intense. If we describe the word incomprehensible, its term is used when something is difficult or impossible to understand. Incomprehensible کہ بہت اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. Antonym of this word is shallow, the opposite of depth, used to describe something that is lack of depth or significance. Superficial. Superficial is a word refers to something that is concerned only with surface aspect and lack depth. Adequate. Adequate is a word signifies something that is sufficient, satisfactory or reasonable. The sentence, related sentence is the quality of education in rural area is abysmal. کہ جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں تعلیم کا معیار بہت غیر معقول ہے, بہت اس کی پور وہ ہے, اس کا بہت جو بہت اس کا معیار جو ہے وہ بہت پور ہے. Abysmal is the describe the poor and profoundly inadequate quality of education in rural area, emphasizing its depth-rooted issue and lack of responsiveness. The second word is ہمارا ہے pervasiveness. Pervasiveness is a word
اردو میننگ اگر ہم دیکھیں پرویسونیس از بہت بہت وسیع پھیلنے والا یا دلدل میں ہونا. Pervasive word is adjective word. It is used to describe something that is widespread and all-encompassing or present everywhere. It implies that something is found or occur in many places and is often used to describe the extent or reach of particular phenomenon or quality. It's بہت وسیع پیمانے پہ کوئی چیز کا پھیلنا ہونا. سینونم ہمارے پاس اس کے آگے ایبیکیوٹیس. ایبیکیوٹیس از وسیع. اینڈ سیکنڈ ورڈ از وائڈ اسپریڈ. وائڈ اسپریڈ اردو میننگ از بے انتہا. اینڈ تھرڈ ہمارا سینونم ہے آل انکمپاسنگ. آل انکمپاسنگ از پھیلی ہوئی، ہر جگہ پھیلی ہوئی. اینٹونم ہمارے پاس آگے لمیٹڈ بہت محدود، ریسٹرکٹڈ پابند، اینڈ ریئر بہت نادر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. ریلیٹڈ سینٹینس ہے کرپشن از اے پرویسو ایشو ان مینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. جو کرپشن ہے وہ حکومتی اداروں میں بہت وسیع پیمانے پر پھیلنے والا مسئلہ ہے. Describe the extent of the issue of corruption, implying that is widespread and present in many government institutions. کہ جو کرپشن ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر پھیلنے والا ایک مسئلہ ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں، جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں. تھرڈ ورڈ ہمارے پاس آ گیا از پیلنتھروپی. پیلنتھروپی ورڈ از ناؤن. پیلنتھروپی meaning is نیک نیتی یا خیرات. نیک نیتی is the exact word. If we describe and define the word philanthropy is like کسی محتاج یا فقیر کی مدد کرنا، نیک نیتی یا اس کو خیرات کرنا، یا اس خیرات کی خواہش کا جو عمل ہے جو آپ کو جس سے کوئی خود کو منافع نہ پہنچے اور آپ کسی کی مدد کے لیے نیک نیتی کریں یا اس کے ساتھ خیرات کریں. سینونم ہمارے پاس آگے اس کے چیریٹی. چیریٹی از خیرات. اینڈ بیلولنس از نیک نیتی. اینٹونم ہمارے پاس آگے سیلفشنس. سیلفشنس از اپنی ذات کے بارے میں سوچنا اور کسی دوسرے کے بارے میں نہ سوچنا. گریڈ. گریڈ از لالچ ہونا. لالچ انسان تب کرتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور کسی دوسرے کے بارے میں وہ نہیں سوچتا. اویرس. اویرس اگر ہم اس کا سینٹینس ریلیٹڈ سینٹینس دیکھیں تب دا بلینئرز philanthropy foundation denotes million to various causes. کہ جو کروڑ پتی جو بلینئر ہیں اس کی جو نیک نیتی ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن کے لیے اس نے ملینز جو خیرات کیے ہیں وہ ملینز میں کی ہے. کہ جو بلین ہے اس نے اپنی فاؤنڈیشن کے لیے نیک نیتی سے یا خیرات کی وجہ سے ملینز میں ڈونیشن کی ہے. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا سوالنگ. سوالنگ ورڈ از این ایڈجیکٹو. لائک یہ اس کو ڈیفائن کریں تو یہ ایک ایڈجیکٹو ورڈ ہے جو کسی چیز یا جگہ کی پھیل جانے کے عمل کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے. لائک اس کو وسعت دینا یا اس کو پھیلاؤ دینا، اس کو واضح کرنا. اس کا استعمال عموماً وسیع بڑھتی ہوئی یا پھیلتی ہوئی چیزوں یا جگہوں کو واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے.
اس کی اردو میننگ ہی ہے بڑھتی جانے والی یا پھیل جانے والی. اس کے سینونم ہمارے پاس آگے ایکسپینسو از وسیع، اینڈ ایکسٹینسو از آلسو وسعت دینا، اینڈ وائڈ اسپریڈ از پھیلی ہوئی. اینٹونم ہمارے پاس آگے کمپیکٹ از بہت لائک کمپیکٹ. ہمارے پاس ورڈ اگر ہم دیکھیں تو کمپیکٹ اگر ہم ورڈ دیکھیں تو لائک بہت ریجڈ ہے، کنفائنڈ محدود ہے، ریسٹرکٹیڈ ایک حد میں ہے. ریلیٹڈ سینٹینس ہے The city has a sprawling suburban area. کہ جو شہر کے پاس ایک بڑھتی جانے والی جو ہے اربن ایریا ہے. کہ it describe the suburban area as extensive or growing. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا altruism is خود غرضی یا اپنی مفاد کے بارے میں سوچنا یا خود غرض ہونا. It is a word, noun word ہے, refers to the selfish concern and care for the well-being of others without expecting any personal gain or benefit in return. یہ ایسا اس سینس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بہت فائدہ مند ہونا اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے جو پرسنل انٹرسٹ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے دوسروں کے لیے ویل بینگ کرنا. It involves act of kindness, generosity, genuine desire to help others, often at the expense of one's own interest. سینونم اگر ہم دیکھیں تو سیلفشنس بے فائدتی، the quality of putting others' needs and interest before one's own. اپنی جو سیلفشنس اس ورڈ کو کہتے ہیں کہ اپنی جو نیڈ اور انٹرسٹ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا. Generosity is the willingness to give or share freely, especially in terms of resources, time or kindness. کسی کو ریسورسز دینا، اس کو وقت دینا یا اس کے ساتھ رحم دل ہونا، اس کو جنریسٹی کہتے ہیں. اینٹونم ہمارے پاس آگے سیلفش ہونا، خود غرض ہونا. The opposite of altruism, it refers to prioritizing one's own interest and need over those of other. کہ اپنی ذات کے بارے میں صرف پرائیورٹی دینا اور باقیوں کے بارے میں نہ سوچنا. Greed is an excessive desire or material wealth or possession, often at expense of others. Egoism is a belief in self-centeredness and purity of one's own interest above all else, without consideration for other. Related sentence ہے his altruisms lead him to donate a large portion of his wealth to charity. کہ اس کی جو فیاضی تھی یا جو اس کی جنریسٹی تھی، اپنی دولت کا اس نے ایک بڑا حصہ خیرات میں دے دیا، چیریٹی کر دی. اس نے اس کو اپنی جو دولت تھی اس کو چیریٹی میں دے دیا. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا Predicament is a word یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں کسی شخص یا مشکل حالات یا صورتحال میں کوئی مشکل مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے.
مشکل میں کسی مسئلے کو حل نہ کیا جا سکے، ایسی صورتحال جس میں کہ کوئی پرابلم پیش آ گئی ہے اور اس میں کسی کوئی اس کا سولوشن نہیں مل رہا۔ سینونم ہمارے پاس اس کے آگے ڈیلیما، ڈیلیما از مشکل مسئلہ، کوانٹری، کوانٹری از آلسو مشکل صورتحال، اینڈ کوانٹرم از مشکل ایسا کنفیوژن ہونا یا ایسا مسئلہ جس بہت پزلنگ ہے، بہت اس کا کوئی سولوشن نہیں مل رہا۔ اینٹونم ہمارے پاس آگے سولوشن، حل، ریزولوشن از اس کی کوئی ریزولوشن پیش کر دینا، اس کا کوئی اس کو کوئی سالو کر دینا۔ کلیئرٹی از اس کو واضح کر دینا۔ ریلیٹڈ سینٹینس از the predicament of the people of Gilgit-Baltistan has been a long standing issue۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی مشکل حالات پریشانی کا باعث رہی ہے، کیونکہ اپنے حقوق کی حفاظت اور تسلیم کے مسئلے میں پیچیدہ صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا ایکرومنی۔ ایکرومنی از اے ورڈ لائک تلخی ہونا، بٹرنس ہونا، اس میں بہت دشمنی ہونا، نفرت کرنا، غصہ۔ اٹ از ریفر ٹو اسٹرانگ It is referred to strong and long-lasting bitterness, resentment, or hostility between individual, group or parties۔ کہ گروپ پارٹیز میں بہت دشمنی ہے، بہت تلخی ہے۔ It often implies a deep-seated enmity or state of prolonged and intense conflict۔ کہ ان میں بہت کنفلکٹ ہے، بہت ان میں تلخی ہے۔ اینٹونم سینونم ہمارے پاس آگے بٹرنس، بٹرنس از تلخی، فرینڈ لیسنس لائک وہ دوست نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں، گڈ ول وہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں، گڈ اینیمسٹی از کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، وہ دشمن ہیں۔ اینٹونم ہمارے پاس ہے ہارمونی، ہارمونی از ہم آہنگی ہونا، فرینڈ لیسنس از دوستی ہونا، دوستانہ ہونا، گڈ ول از ایک دوسرے کی خوشخبری، وہ ایک دوسرے کے لیے خوشخبری ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ Related sentence is the ongoing political acrimony has hindered progress in the region۔ سیاسی تلخی کی مسلسل بڑھتی ہوئی آواز نے علاقے میں ترقی کی رکاوٹ دی۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا کوئزلنگ۔ کوئزلنگ ورڈ از غدار۔ کوئزلنگ از لائک سم ون جو ایک ایسا شخص یا ایک جو اپنی قوم یا ملک کی برائی چاہتا ہے اور دشمن کی مدد کرتا ہے، وہ ایک غدار شخص ہے۔ لائک ایک ایسا شخص ہے جو اپنی کنٹری کا فائدہ نہیں چاہتا اور کسی دوسرے کو پروفٹ فراہم کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، انفارمیشن لیک کر رہا ہے، ایسے شخص کو غدار کہتے ہیں۔ سینونم ہمارے پاس آگے اس کے ٹیریٹریئر، ٹیریٹریئر از غدار ہونا، ٹرن کاٹ از منافق ہونا، کولیبوریٹر از آلسو لائک باغی شخص ہونا۔ اینٹونمس ہمارے پاس آگے پیٹریوٹ، پیٹریوٹ ہمارا ورڈ دوست، جو اپنے پیٹریوٹ ایسا شخص ایسا لائک اس سینس میں ہوتا ہے کہ ملک کو فائدہ دیتا ہے یا ملک دوست ہوتا ہے۔ لویلسٹ از وفادار ہونا، ڈیفینڈر از حفاظت کرنے والا یا محافظ ہونا۔ ریلیٹڈ سینٹینس ہے the local assembly was accused of well filled with quislings۔
کہ جو مقامی اسمبلی کو غداروں سے برا ہونے کا الزام تھا. جو اسمبلی تھی وہاں پہ غدار بہت زیادہ تھے. یہ جو اسمبلی تھی وہاں پہ وہ غداروں سے بری ہوئی. اس پر الزام تھا کہ وہ اس میں بہت زیادہ غدار ہیں یا وہ غداروں سے بری ہوئی ہے. اگر ہم کوئزلنگ ورڈ کو ڈیفائن کریں تو یہ لائک ناٹ ایک ایسے پولیٹیشین کو یا ڈیفائن کرتا ہے جو اپنے ملک کے دوست نہیں ہے یا وہ اپنے ملک کے غدار ہیں. اس سینس میں ہم یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ گیا امبریس. امبریس ورڈ از گلے لگانا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو محبت یا خوش آمدید کہنے کے لیے اس کو گلے لگانا یا اس کی جو قبول کرنا اس کو یا وہ خوش آمدید کہنا. اس سینس میں اس کو گلے لگانا. سینونم ہمارے پاس اس کے آگے اڈاپٹ. اڈاپٹ از قبول کرنا. ایکسیپٹ از منظور کرنا. ویلکم از خوش آمدید کہنا. اینٹونمز ہمارے پاس آگے اس کے ریجیکٹ از رد کر دینا اس کو. شن از اس سے اجتناب کرنا, اس سے دور دور رہنا. ریفیوز از انکار کرنا. ریلیٹڈ سینٹینس از دا گورنمنٹ امبریس دا ریوائزڈ گورننس آرڈر. کہ جو حکومت نے گورننس آرڈر تھے ان کو ریوائزڈ کر دیا, ان کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کر لیا, اڈاپٹ کر لیا, امبریس کر دیا. نیکسٹ ورڈ از ہمارے پاس obstruct. obstruct word is رکاوٹ ڈالنا. رکاوٹ ڈالنا ان دا سینس کہ کسی عمل یا کام کو روک دینا یا اس کے آڑے آ جانا, اس کو تسلیم نہ کرنا, اس کو اس کو نہ ہونے کے لیے بہت سارے جتن کرنا. سینونم ہمارے پاس اس کے آ گیا ہنڈر. ہنڈر از دا ورڈ جو منع کرتا ہے, جو کام کو ہونے نہیں دیتا. امپیڈ ورڈ از اس میں رکاوٹ ڈالنا. بلاک از آلسو اس کو روک دینا یا اس کو رکاوٹ ڈالنا. اینٹونم ہمارے پاس آگے فیسیلیٹیٹ. فیسیلیٹیٹ لائک اس کو آسانی, اس کام کو ہونے میں آسانی پیدا کرنا. اسسٹ از آلسو اس کو مدد دینا. اینڈ ایڈ از آلسو سہارا دینا. Related sentence is the government's action seemed designed to obstruct the court's directives. کہ جو حکومت کے اعمال تھے یا جو حکومت کے ایکشن تھے اس نے معمولی طور پر یا مختصر کیے گئے جو مختص کیے گئے جو عدلیہ کی ہدایات تھی ان کو روکنے کا منصوبہ بنایا تھا. Obstacle word is using international. Next word is ہمارے پاس scuttle. Scuttle word is روک دینا. scuttle word اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو it's mean to deliberately prevent or hinder the progress, success or development of something, typically through secretive or unhindered means. It involves action taken to sabotage, theft or derail plan, project or initiative. اس کو ہونے نہ دینا, اس میں رکاوٹ پیدا کر دینا, اس کا راستہ روکنا, اس کو خراب کر دینا, اس کام کی روک ٹوک کرنا. سینونم ہمارے پاس آگے سبوڈیج. سبوڈیج ورڈ از روک دینا. ڈریل ورڈ از آلسو اس کا راستہ روکنا یا اس کو خراب کر دینا. اینٹونم ہمارے پاس آگے پروموٹ کرنا, اس کو بڑھائی دینا, ایڈوانس کرنا, اس کو ترقی دینا, فیسیلیٹیٹ کرنا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا لائک اس کو فیصلہ صحیح کرنا. ریلیٹڈ سینٹینس the proposed constitutional amendment was scooted by the local government. like
مقامی حکومت نے تجویز شدہ جو آئینی ترمیم تھی اس کو روک دیا. یہ جو پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی واز سکوٹڈ، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی تھی یا آئینی ترمیم ہو رہی تھی، واز سکوٹڈ، اس کو روک دیا بائی دا لوکل گورنمنٹ کے لوگوں نے. نیکسٹ ورڈ از ہمارے پاس انٹیگریشن ورڈ از اس کو تکمیل تک پہنچانا. اس کا تکمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک ساتھ ملانا یا اس کو شامل کر دینا. لیکن اس سے مراد کسی بھی مختلف اشیاء یا گروہ کو ایک ساتھ لانا یا ملانا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک محسوس مقصد یا جو سسٹم ہے اس کے تحت ایک ہو جائیں. سینونم اس کے اگر ہم دیکھیں تو سینونم فرسٹ ورڈ از انکلوژن ورڈ از آلسو کسی چیز کو دوسری چیز میں شامل کرنے کے عمل کو انکلوژن کہتے ہیں. ایسیمیلیشن از آلسو وہ مختلف اشیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے عمل کو کہتے ہیں. یونیفیکیشن از آلسو کسی کو تکمیل کرنے کا عمل یا مختلف اشیاء کو ایک ساتھ ملانے کا عمل. اینٹونمز ہمارے پاس آگے سیگریگیشن از اے ورڈ لائک کسی کو الگ الگ رکھنے کا عمل. سیپریشن از آلسو سیپریٹ کر دینا، ان چیزوں کو ایک دوسرے سے دور کر دینا. ڈس انٹیگریشن از کسی کو تکمیل نہ ہونے دینا یا اس کو علیحدہ کر دینا. نیکسٹ سینٹینس اگر ہم دیکھیں تو ہمارا the emerging generation demanded their integration into پاکستان، کہ جو نو آبادی تھی یا پیدائشی نسل کی جو نو آبادی تھی پاکستان میں اپنی تکمیل کی طالب، لائک وہ اس کی جو دا امرجنگ جنریشن تھی یا جو نو آبادی تھی، ڈیمانڈیڈ دیئر انٹیگریشن، اس نے اپنی تکمیل کی ڈیمانڈ کر دی پاکستان کے لیے. نیکسٹ ورڈ از اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے اوسٹینٹیشن. اوسٹینٹیشن ورڈ از اے ناؤن ورڈ لائک کسی رنگ و روپ کو ظاہر کرنا. اوسٹنٹیشن اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ کسی شے کو یا اس کے دکھانے کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرنا، اس کو زیور و روپ دینا، اس کی زیبائش کرنا، اس کو بغیر کسی ضرورت یا مقصد کے اس کی فضیلت کو دکھانا، اس کی شونیس کرنا، اس کے رنگ روپ کو نکھار دینا. سینونم ہمارے پاس ہیں اس کے شونیس از ایکسٹرا ویجینس اینڈ پریٹینٹیشنس. اینٹونمس ہمارے پاس آگے سمپلسٹی ورڈ از سادگی ہونا، کوئی شو شاہ نہ ہونا. موڈیسٹی از اعتدال میں رہنا، اینڈ ہیوملٹی از آلسو اس کی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. Sentences the billionaire's or ostentation was evident in his fleet of luxury cars and extravagant mansions. کہ جو امیروں کے رنگ و روپ ہوتے ہیں، اس کی شاندار گاڑیوں اور اس کی جو شاندار قلعے ہوتے ہیں، اس سے واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ امیروں کی جو ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے ان کے رہن سہن سے ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از ہمارے پاس آ گیا austerity ورڈ از معمولی زندگی. austerity از اگر ہم ڈیفائن کریں کہ بہت تواضع سے پاک ہونا یا کسی فضول خرچی سے بچ جانا یا بہت معمولی یا آرڈنری لائف ہونا. سینونم ہمارے پاس آگے فروگیلٹی از معمولیت اینڈ ایکسکریزم از روحانیت ہونا.
اینٹونم ہمارے پاس آگے از ایکسٹرا ویجنس از لیوشنس اور ریلیٹڈ سینٹینس ہے دا government during the economic downturn the government imposed austerity measures to cut down on unnecessary spending کہ جو معاشی زوال تھا یہ اکنامک ڈاؤن فال تھا اس کے دوران حکومت نے فضول خرچ کو کم کرنے کے لیے معمولی زندگی کے اقدامات لاگو کیے کہ جو حکومت تھی اس نے اکنامک ڈاؤن ٹرن تھا اس کو کم کرنے کے لیے جو لگژری جو unnecessary spending تھی اس کو ختم کر دیا. یہ تھی آج کی ہماری وکیبلری. امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو. اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.